बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल इंतहाई मखदूश, एक नई आइनी, कानूनी और अदालती जंग छिड़ चुकी है और इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार जो है, मरासला सरकार, वो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका इख्तदार किसी भी तरीके से ख़त्म हो, आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से ख़त्म हो। वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपने मरासला सरकार को बचाने के लिए जो इम्पोर्टेड सरकार है वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है और आखिरी हद तक जा चुकी है। वो बल्कि वो इस हद तक जा चुकी है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है और उनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, पाकिस्तान के अवाम क्या मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी क्या चाहते हैं, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी किस हद तक का जीरन हो चुकी है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं और उनका इक़्तिदार, वो कहते हैं कि हर सूरत में डंडे के ज़ोर पे इक़्तिदार जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। न सिर्फ जारी और सारी रहना चाहिए बल्कि वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन करवाना ही नहीं, और इलेक्शन हमने 2023 में भी नहीं करवाना बल्कि 2024 में जाके करवाएंगे और इसी पार्लियामेंट को एक साल आगे लेके जाएंगे। ये माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है। और ये बीज किसने बोया था, ये बीज किसने बोया, ये सारा गंद किसने डाला, ये सारे का सारा आइनी बहरान, सियासी बहरान, मुआशी बहरान और हमारी सिक्योरिटी क्राइसिस जो है ये कौन लेके आया, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक है जो कि अपने घर जा चुका है और लेकिन अपने घर जाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा और मुसलसल वो कोई ना कुछ करता रहता है। लिहाजा ये जो रात के 1:30 बजे गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब को बरतरफ कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे, एतमाद का वोट नहीं लिया, उनको कहा गया था, हुक्म दिया गया था लेकिन उन्होंने वोट नहीं लिया, इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला नहीं रहे और उनकी काबीना नहीं रही। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब भी डीनोटिफाई, बरतरफ और उनकी काबीना भी बरतरफ, काबीना भी तोड़ दी और ये हुआ है। अब ये पॉसिबल नहीं था, ये हो नहीं सकता था। गवर्नर पंजाब रजिस्ट कर रहे थे और गवर्नर पंजाब को आइनी और कानूनी माहिरीन की टीम भी यही बता रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गैर आइनी इक़दाम उठाएंगे और अगर ये अदालत में जाएगा तो ये चैलेंज हो जाएगा और अदालत रिस्टोर कर देगी, फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन चूँकि गवर्नर पंजाब और इस तरह की जो पोस्टें होती हैं ये दी जाती हैं ऐसे लोगों को कि जिनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सके। ये तो है नहीं कि वो बाइख्तियार हैं, फैसले करने में आज़ाद हैं, सोचने में आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल एक तहरीक अदम एतमाद आई थी। तहरीक अदम एतमाद के बाद गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा और एतमाद का वोट लेने का सिर्फ दिया 24 घंटे। स्पीकर ने उस गवर्नर को उस इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया। अब चाहिए तो ये था कि वो हाई कोर्ट से रजू कर लेते, जाके पता कर लेते कि स्पीकर ने सही किया या गलत, लेकिन गवर्नर पंजाब को ये कहा गया, हुक्म दिया गया, वज़ीर आज़म और उनकी जमात ने, मुस्लिम लीग नवाज की जमात ने हुक्म दिया कि आप इनको बरतरफ करें। उन्होंने रजिस्ट किया, एक हद तक कर सकते थे, उसके बाद पता नहीं उनसे इजाज़त ली भी कि नहीं ली, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ज़ाहिर है आपके कंट्रोल में है। और फौरी तौर पर रात के 1:30 बजे, दिन की रोशनी में नहीं, रात के 1:30 बजे बरतरफ कर दिया। अब ये बरतरफी रात के 1:30 बजे क्यों अमल में आई, इसकी रीज़न क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रीज़न ये है जी कि एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, वो गैर आइनी इक़दाम था और एक दिन का सिर्फ वक्त दिया गया, एक दिन का वक्त दिया गया और साथ ही उनको एतमाद का वोट लेने का, जबकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। तहरीक अदम एतमाद का सामना करते हो जाता, लेकिन ख़दशा क्या था, ख़दशा ये था कि स्पीकर ने रूलिंग दे दी है और रूलिंग बिल्कुल सही है, इसको अगर हम चैलेंज करेंगे तो हाई कोर्ट इसको नहीं मानेगी, हाई कोर्ट स्पीकर के हक में फैसला देगी और हम केस लूज कर जाएंगे। इस तरीके से पीटीआई को टाइम भी मिल जाएगा और हमारी दुर्गत भी बनी रहेगी। लिहाजा बहुत अच्छा, उन्होंने अपने तौर पे बहुत ही स्मार्ट मूव की मुस्लिम लीग नवाज और गवर्नर पंजाब ने कि हम इनको डिनोटिफाई कर देते हैं, ये अदालतों में जाएं, हम क्यों अदालतों में जाएं। लिहाजा
انہوں نے رات کے 1:30 بجے یہ کام کیا اور آرڈر پاس کر دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جن کی عمر ابھی صرف 1 دن کی تھی، انہوں نے بھی فوری طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی کابینہ کو نوٹیفیکیشن کر دیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اب گورنر کے حکم کے مطابق وہاں پہ پنجاب میں اب کسی کی سرکار نہیں ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ ہے، نہ ہی کابینہ ہے۔ البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو اس وقت تک کام کرنے کی اجازت دے دی جب تک کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اب یہ تو ایک ہے قانونی بات تھی کہ صوبے کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ تو ہونا ہی تھا کہ وزیر اعلیٰ اگر عدم اعتماد کا ووٹ سچی مچی میں اگر عدم اعتماد ہو جائے ان کے خلاف تو بھی وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ نیا آ نہیں جاتا، نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ اس لیے یہ کیا گیا۔ نمبر 1 ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تھا، اور اعتماد کا ووٹ اس لیے کہا گیا تھا گورنر صاحب نے کہ کوئی 7-8 MPs جو ہیں وہ انہوں نے روک لیے تھے، کہیں بھی روک لیے تھے گورنمنٹ نے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے کہیں گے وہ 7 آئیں گی نہیں، 186 نمبر پورا نہیں ہوگا، لہٰذا 186 نمبر پورا نہیں ہوگا تو گورنر صاحب کہیں گے لو جی آپ کی تو چھٹی، اب آپ نئے انتخاب ہوگا CM کا، تو لہٰذا اختیارات بھی واپس، کابینہ بھی واپس۔ یہ کرنا تھا اقدام، لیکن ہوا یہ کہ یہ تو نہ ہو سکا، اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اسپیکر نے فارغ کر دیا کیونکہ وہ میل آف آئی ڈی تھا، اور 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا صرف، جبکہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ 10 دن کم از کم دیے جائیں۔ جب یہاں سے انکاری ہوا، مایوسی ہوئی، تو 2 دن لے کے بیٹھے رہے کہ جی وزیر اعلیٰ کو برطرف کریں نہ کریں، کریں یا نہ کریں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ گارنٹیز مانگتے رہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے بھی، وہ بھی چالاک آدمی تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ذرا سوچنے کا وقت دیں، اور انہوں نے بھی ٹائم گین کیا، اور مطلب یہ تھا کہ آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے اسپیکر نے، اور اس میں یہ عدم اعتماد کی جو موشن ہے، تحریک ہے، یہ پیش ہونی ہے، اور فری کین کو نوٹس ہوگا کہ آئیں جناب فلاں دن آ کے اس پہ بحث کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد اپنے نمبر شو کریں۔ 186 نمبر ان کے پاس ہے نہیں، 186 کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بدستور کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، 10 MPs ہیں ان کے ساتھ، اور 10 کے 10 جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، لہٰذا یہ چیز چل رہی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اب خدشہ کیا تھا، کیوں 2 دن بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کو برطرف کیوں کرنا پڑا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ جمعے کو یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اور ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے جمعے کو پروسیس کمپلیٹ کر دیں، جمعے کو نہیں تو ہفتے کو پروسیس کمپلیٹ کر دیں گے، اور یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کو بھی یہ بھی فارغ ہو جائے گی، اور رزلٹ نکلے گا 0/0، 0 جمع 0 = 0۔ لہٰذا اس شکست سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی اور وہ ناکام ہو جاتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی توڑنی تھی، وہ بھی توڑنی تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑنی تھی، دونوں اسمبلیوں نے ٹوٹنا تھا، اور اس کے بعد عام انتخابات کا طبل بج جانا تھا۔ اسی لیے یہ رات 1:30 بجے تک بڑا سوچ بچار کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب لندن میں، ان سب نے آپس میں باہم صلاح مشورے کیے، اور گورنر پنجاب جو ایک اوپینین تھی، میں آپ کو بتا دوں کہ ایون گورنمنٹ کو بھی یہ رائے دی گئی، لیگل اوپینین، کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کون باز آتا ہے جی؟ فیصلہ ہوا کہ نہیں، عمران خان صاحب کو کچلنا ہی کچلنا ہے، پنجاب حکومت ہر صورت میں واپس لینی ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لہٰذا انہوں نے یہ والا آپشن استعمال کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ تھا، اسمبلی ٹوٹتی ہے تو اقتدار ختم ہوتا ہے، اس اقتدار کو بچانا ہے ہر غیر آئینی اقدام کر کے، ہر غیر قانونی اقدام کر کے، کیونکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب چاہیں، جب وہ دیکھیں سچویشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ اسمبلی توڑ دیں، ان کے پاس زیادہ سالڈ گراؤنڈ ہے، کیونکہ نیک ٹو نیک، اور اس کے بعد آئے دن تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ آج یہ بلیکنگ، کل وہ بلیک میلنگ، لہٰذا یہی ہوا، اور اسی خدشے کے پیش نظر انہوں نے یہ کام کیا، اور
جو ایک سخت گیر رائے تھی، جو کہتے ہیں کہ نہ آئین نہ قانون نہ عدالت، بس آپ کر جائیں، کر گزریں، لہٰذا یہ کر گزرا گیا۔ اسپیکر نے خط لکھ دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ گورنر کے خلاف، کہ گورنر صاحب جو ہے وہ صحیح ایکٹ نہیں کر رہے، ان کو ذرا بندوبست کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے۔ ایک نئی دوسری سائڈ پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس کے بعد اجلاس ہو چکے ہیں، رات گئے تک اجلاس جاری رہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب، مسلم لیگ کاف، پاکستان تحریک انصاف، لیگل اوپینین، لیگل ٹیم، سب کے سب سیاسی ٹیم بیٹھے اور فیصلہ کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ آج ہی اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں اور خود جائیں گے کورٹ میں، اور یہ غیر آئینی اقدام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ لیکن خدشہ جو کیا تھا، خطرہ یہی تھا کہ جی اسمبلی نہ ٹوٹ جائے، اور اسمبلی ٹوٹ گئی تو اقتدار سارے کا سارا ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ تو بہرحال یہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آج ہی ہائی کورٹ جایا جائے گا، آج ہی پیٹیشن فائل کی جائے گی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب خود جائیں گے اور عدالت سے رجوع کریں گے۔ جو اوپینین، جو زیادہ تر اوپینین ہے اور اچھے تگڑے وکلا کی، وہ یہی ہے کہ گورنر کا یہ اقدام نہیں رہ سکے گا برقرار، اور یہ اقدام کالعدم قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو ڈسمس کر دیں، ڈی نوٹیفائی کر دیں، اور اس کے بعد کنٹرول خود سنبھال لیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ اور لیکن ایک جو انہوں نے ٹائم گین کرنا تھا وہ یہ کیا کہ ان کو وقت مل جائے گا، اور اس وقت ملنے کے دوران کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال جی صورتحال ایک بار پھر ویسی ہے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ 16 دسمبر کو ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا تھا، اور وہ اسی لیے 2 لخت ہوا تھا 16 دسمبر 1971 کو کہ ہم نے عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب جیتے تھے، مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیتے تھے، اور اس وقت سربراہ تھا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان، وہ صدر بھی تھا، وہ چیف ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، وہ آرمی چیف بھی تھا، وہ سب کچھ تھا، اور اس کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، اور الیکشن ہوئے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب، مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی، لیکن اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا کیونکہ شیخ مجیب کو اقتدار دینا مقصود نہیں تھا، لہٰذا تحریک چلتے چلتے وہاں پہ پھر ظلم و ستم ہوا، اور اس ظلم و ستم کے نتیجے میں بالآخر بہت بری شکست ہوئی تھی پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کو سرنڈر کرنا پڑا، جنرل نیازی کو، اتنا ذلت آمیز یہ کچھ ہوا تھا، اور اس وقت بھی ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، پاکستان کی عوام کی رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ ویسی سچویشن اس وقت آج ہے، اور ویسا ہی کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے باجوہ صاحب نے یحییٰ خان کا دفاع کیا تھا، اور سمجھ نہیں آتی کہ غدار کا دفاع کیوں کیا گیا، لیکن کچھ ہیں جی ایسے باجوہ صاحب جیسے جو ابھی بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ہیرو بنایا جائے، یحییٰ خان جیسے غداروں کو۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے، اور اب تک کی صورتحال یہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ کرائسس ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب سے انہوں نے ہلایا ہے، جب سے ان کو اقتدار سے ہٹایا ہے، حکومت کے پاس ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جو کوئی سکون سے گزرا ہو ان کا۔ عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، شکست تسلیم نہیں کر رہے، غیر ضروری مطالبات نہیں مان رہے، لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج عدالت میں جائے گا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں، دیکھتے ہیں وہاں سے نوٹیفیکیشن آج ہی معطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت بڑا کویشچن ہے کہ آخر معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔